مسلمانوں کو بھی ساتھ رہنا ہے، مخالفین کی بھی ساتھ رہنا ہے. دنیا چاہیے نا، یہ جیت جائے تو ان کی طرف، وہ جیت جائے تو ان کی طرف، جدھر دم ادھر ہم. اس لیے کہ ایمان تو دل میں ہے نہیں، دنیا ہی دنیا مقصود ہے. اس لیے ان کی سوچ کہ اگر کبھی مسلمانوں کو اللہ نے فتح دیا تو دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے نا، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ مسلمانوں کا کوئی نقصان ہو گیا اور کافر اگر غالب آ گئے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پر غالب نہیں آ گئے تھے، ہم نے تم کو ہم نے تدبیر سے کام لیا، تم کو ہم نے مسلمانوں سے بچا لیا. یعنی دونوں پر احسان جتا کر اپنی دنیا کا الو سیدھا کرنے کا طریقہ. اللہ کی ذات کو کیا دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو کوئی کیا دھوکہ دے سکتا ہے. لیکن وہ جس طرح نمرود نے تیر پھینک دیا آسمان کی طرف اور یہ سوچ کر کہ میں نے معاذ اللہ آسمان کے مالک جو ہے اس کے اوپر تیر چلا دیا، اسی طرح یہ بیوقوف جو اس میں عقل نہیں ہے تو کچھ بھی سمجھتے ہیں. خود فراموشی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدمی خود کو نہیں سمجھ سکتا، خود کو بھول جاتا ہے. یہ کیفیت اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے. وہ خادعہم، اور اس نے خود دھوکے میں رکھا ہے انہیں. یہ منافق جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں، جہنم کا سب سے نچلا ترین طبقہ ان کے لیے ہے. لیکن اس کے بعد وہ بھی نماز کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے کہ اس دور میں جس نے نماز چھوڑ دیا اس کے بارے میں سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، آج تو مسلمانوں کا 90% طبقہ نماز چھوڑ کے بھی مسلمان ہے. دیکھو منافقوں کا ٹھکانہ قرآن بتا رہا ہے. ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل من النار. درک کہتے ہیں درجے کو. کوئی چیز ہوتی ہے نا، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، درجات ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کے، تو درک کہتے ہیں درجے کو. فرمایا بے شک منافق لوگ درک الاسفل. اسفل جو ہے اصل لفظ جو ہے سین پہ، سفل کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اسفل یعنی سب سے نیچے. بے شک منافق ہوں گے سب سے نیچے کے درجے میں جہنم کے. ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام. یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل اللہ پاک نے آیت نمبر 140 مکمل کروا دی تھی. آج ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 141. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. الذین، وہ لوگ جو یتربصون، تمہارے لیے انتظار کرتے ہیں یا راہ تکتے رہتے ہیں، بکم تمہارے لیے، وہ لوگ جو تکتے رہتے ہیں تمہارے لیے، یا وہ لوگ جو راہ دیکھتے ہیں تمہارے لیے. فَإِن کَانَ، پھر اگر ہو، لکم تمہارے لیے، فتح من اللہ، فتح اللہ کی طرف سے، قالوا وہ کہتے ہیں، الم نکم معکم، الم کیا نہیں، نکم ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ. تو وہ سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں. میں نے بتایا کہ اصل لفظ جو وہ کن ہے، کن سے سارے الفاظ بنتے ہیں. الم نکم معکم، کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ. وَإِن کَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب، اور اگر ہو کافروں کے لیے حصہ، نصیب یعنی حصہ. اب یہاں نصیب سے مراد ہے فتح. ان کے اوپر کی آیت میں کیا فرمایا، آیت کے پچھلے حصے میں کیا فرمایا کہ اگر تمہیں فتح ہو اللہ کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اور اب اگر ہو کافروں کے لیے حصہ یعنی فتح، قالو کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، الم کیا نہیں، نستحوذ ہم غالب آ گئے تھے، علیکم تم پر. یہ کس سے کہتے ہیں؟ وہ کافروں سے کہتے ہیں کہ کیا نہیں ہم غالب آ گئے تھے تم پر. وَنَمْنَعَكُمْ، دیکھو یہ نمنع لفظ جو ہے نا، اصل لفظ یہ منع یعنی روکنا، بچانا، ہر جتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَنَمْنَعَكُمْ، پہلا نون جو ہے وہ ہم والا ہے. نَمْنَعَكُمْ، اور ہم نے تمہیں بچایا، من المؤمنین ایمان والوں سے. واللہ یحکم بینکم،
اور اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان تمہارے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اللہ نے، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین سبیلا، ایمان والوں پر کوئی راہ۔ دیکھو یہ کسی پر کوئی راہ بنانا، یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر فتح دے دینا، فتح کا راستہ کھول دینا، اس کو کہا جاتا ہے راہ دینا۔ تو وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اللہ نے، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین سبیلا، ایمان والوں پر کوئی راہ، یعنی اللہ نے ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ کافر ایمان والوں پر غالب آ جائیں گے۔ رواں ترجمہ دیکھیے، وہ لوگ جو تکتے رہتے ہیں تمہارے لیے، پھر اگر ہو تمہارے لیے فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر ہو کافروں کے لیے حصہ یعنی فتح تو کہتے ہیں کیا ہم غالب نہ آ گئے تھے تم پر اور ہم نے تمہیں بچایا مومنوں سے۔ پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں بنایا اللہ نے کافروں کے لیے ایمان والوں پر کوئی راہ۔ یہ تذکرہ کس کا چل رہا ہے؟ منافقین کا۔ مسلمانوں کے بھی ساتھ رہنا ہے، مخالفین کی بھی ساتھ رہنا ہے۔ دنیا چاہیے نا، یہ جیت جائے تو ان کے طرف، وہ جیت جائے تو ان کے طرف، یعنی جدھر دم ادھر ہم، اس لیے کہ ایمان تو دل میں ہے نہیں، دنیا ہی دنیا مقصود ہے۔ اس لیے ان کی سوچ کہ اگر کبھی مسلمانوں کو اللہ نے فتح دیا تو دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے نا، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ مسلمانوں کا کوئی نقصان ہو گیا اور کافر اگر غالب آ گئے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پر غالب نہیں آ گئے تھے، ہم نے تم کو ہم نے تدبیر سے کام لیا، تم کو ہم نے مسلمانوں سے بچا لیا۔ یعنی دونوں پر احسان جتا کر اپنی دنیا کا الو سیدھا کرنے کا طریقہ۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون، یہ وہ لفظ ہے جو ہم نے بالکل اول پڑھا پہلے پارے کے شروع میں، خداع یعنی دھوکہ دینا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی یہ ترجمہ ہم ایسے ہی کریں گے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، لیکن دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ مردود صرف کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات کو کوئی کیا دھوکہ دے سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو کوئی کیا دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن وہ جس طرح نمرود نے تیر پھینک دیا آسمان کی طرف اور یہ سوچ کر کہ میں نے معاذ اللہ آسمان کے مالک جو ہے اس کے اوپر تیر چلا دیا، اسی طرح یہ بیوقوف جو ہے عقل نہیں ہے تو کچھ بھی سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا بے شک منافق وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ یہاں ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اور وہ دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں انہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اس نے دھوکے میں رکھا ہے انہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، قامہ کھڑے رہنا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالا، کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ۔ دیکھو ایک لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسل، کاف سین لام، کسل کا مطلب اصل کسل ہے، کسل کا مطلب ہوتا ہے آدمی کا جی نہیں چاہ رہا ہے اور بالکل یعنی کہنا چاہیے ہچکچاتے ہوئے، دل نہ چاہتے ہوئے، جس کو ہمارے یہاں عام زبان میں کہا جاتا ہے علالی کے ساتھ، جیسے ہم لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں نا ویسے۔ تو اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، یراؤون الناس، دکھانے کے لیے لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا۔ بے شک منافق وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور وہ دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں انہیں، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت کم یا مگر بہت تھوڑا۔ یہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ میں ہوا کا ترجمہ چھوٹ گیا، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ، اور وہ یعنی اللہ، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اس نے دھوکے میں رکھا ہے انہیں۔
یعنی یہ بیوقوف سمجھ رہے کہ ہم نے معاذ اللہ یہ شعبہ بازی کر کے اللہ کو ہم نے دھوکہ دے دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود اللہ نے ان کی ذات کو خود فراموشی میں، خود فراموشی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدمی خود کو نہیں سمجھ سکتا، خود کو بھول جاتا ہے، یہ کیفیت اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے، تو وہ خادعہم، اور اس نے خود دھوکے میں رکھا ہے انہیں۔ اس کا مطلب آپ دیکھیے کہ یہ منافق جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں، جہنم کا سب سے نچلا ترین طبقہ ان کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد وہ بھی نماز کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے کہ اس دور میں جس نے نماز چھوڑ دیا اس کے بارے میں سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، آج تو مسلمانوں کا 90% طبقہ نماز چھوڑ کے بھی مسلمان ہے وہ، لیکن عہد رسالت میں منافق جو اندر سے مسلمان تھے ہی نہیں، ان کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑیں، لیکن نماز پڑھنے کا دل جو ہوتا ہے وہ تو ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑے ہارے جی سے کھڑے ہوتے تھے۔ کسالہ کا ایک اور ترجمہ ایک عالم نے کیا، ہارے جی سے، دل نہیں ہو رہا ہے مگر کر رہا ہے، تو اس طرح سے وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے تھے۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ مذبذبین، مذبذب لفظ جو ہے کسی دو چیز کے بیچ میں آدمی ادھر لٹک جائے، اس سمجھ میں نہ آئے کہ میں یہ کروں کہ وہ کروں، یہ کروں کہ وہ کروں۔ جیسے آدمی کبھی گاڑی چلا رہا ہے اور ایسے دو راہے پہ پہنچ گیا کہ یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ پاک میں جدھر جا رہا ہوں وہ کون سا، یہ والا روڈ ہے کہ یہ والا روڈ ہے۔ اب آدمی کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کو مذبذب کہتے ہیں۔ تو مذبذب کا مطلب دو الگ الگ خیالات آدمی کو آ رہے ہوں اور اس کو یہ سمجھ میں یہ کروں کہ وہ کروں، تو نا مذبذبین بین ذالک، ادھر لٹکے ہوئے ہیں اس کے درمیان۔ لا الہ، لا نہیں، الہ طرف، ہاؤلا، ہاؤلا جو حاضہ کی جمع ہے، نہ اس طرف اور نہ ان کی طرف، ولا ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، اور نہ ان کی طرف، اس لیے کہ میں نے بتایا کہ ان کا مقصد صرف دنیا تھی۔ دنیا کا فائدہ مجھے کہاں سے ملے گا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی طرف کھل کے ہو جائیں یا دشمنان اسلام کی طرف ہو جائیں۔ لیکن قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک، ادھر میں لٹکے ہوئے ہیں اس کے درمیان، لا الہ ہاؤلا، نہ ان کی طرف، ولا الہ ہاؤلا، اور نہ طرف ان کے، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، پھر ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ وہ ادھر لٹک رہے ہیں درمیان میں اس کے، نہ ان کے طرف اور نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ بے راہ کر دے پھر ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر یا مومنوں کو سوا۔ اتریدون، یعنی کیا؟ تریدون وہی ارادہ سے ہے، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا کہ تم بنا لو، للہ اللہ کے لیے، علیکم تم پر، سلطان مبینہ، سلطان، سلطان ایک ہمارے سلطان اردو میں استعمال، اس کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں سلطان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سند۔ عربی میں سلطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سند۔ تم بنا لو اپنے اوپر سند کھلی ہوئی۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو اللہ کے لیے اپنے اوپر سند کھلی، یعنی تمہیں سزا دینے کے لیے راستہ بنانا چاہتے ہو؟ اس کا معنی یہ مولانا یہ مذبذبینہ بھی کا ترجمہ تذبذب کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں بالکل بالکل، تذبذب میں ہے، میں نے اس کو جو بتایا تھا نا، تذبذب میں ہے، ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ دیکھو اس کا مطلب میں نے سلطانہ مبینہ کا بتایا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو تم اپنے اوپر
راستہ دے دو سزا دینے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ دیکھو منافقوں کا ٹھکانہ قرآن بتا رہا ہے، ان المنافقین بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل من النار، درک کہتے ہیں درجے کو، کوئی چیز ہوتی ہے نا پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ، درجات ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کے، تو درک کہتے ہیں درجے کو۔ فرمایا بے شک منافق لوگ درک الاسفل، اسفل جو ہے اصل لفظ جو ہے سین پھر ہے، سفل کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اسفل یعنی سب سے نیچے، بے شک منافق ہوں گے سب سے نیچے کے درجے میں جہنم کے، یعنی جہنم کے 7 درجات ہیں، جیسے جنتوں کے درجات ہیں ویسے جہنم کے 7 درجات ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک دوسرے کے اوپر، ایک درجات کیا ہوتے ہیں آزو بازو میں درجات، یہ اے گریڈ ہے یہ بی گریڈ ہے، ایسا نہیں، اوپر نیچے۔ تو منافقین کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ بے شک منافق ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، درکل اسفل کا ترجمہ کریں گے سب سے نچلا درجہ ہے جہنم کا یا آگ کا یا دوزخ کا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ بے شک منافق جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر لیا، یعنی نفاق، اتنا بھیانک گناہ کہ اگر وہ نفاق کے ساتھ مرا نا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ دیکھو جہنمی کے ایک طبقات میں ابلیس بھی رہے گا، لیکن منافق وہ بدترین مخلوق ہے کہ وہ ابلیس کے بھی نیچے والا طبقہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اپنا مائک بند رکھو بھائی۔ تو فرمایا الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور سدھر گئے یا اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اعتصام کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، مضبوط پکڑنا، واعتصموا باللہ، اور مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو، واخلصوا دینہم، اور خالص کر لیا اپنے دین کو للہ، اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، پھر یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ دیں گے ایمان والوں کو اجر زبردست، یہ اجر بڑا۔ سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور سدھر گئے اور تھام لیا مضبوطی سے اللہ کی ذات کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، پھر یہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور ان قریب دے گا اللہ انہیں اور ان قریب دے گا اللہ ایمان والوں کو زبردست اجر۔ چلیے 5ویں پارے کی آخری آیت الحمدللہ، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ، یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ، بعذابکم تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم اگر تم شکر کرو، وآمنتم اور ایمان لاؤ تم، وکان اللہ شاکرا علیما، بے شک اللہ ہے قدر شناس علم والا۔ یہ بات تشریح کرنے سے رہ گئی تھی کہ یہ شاکر لفظ جو ہے یہ شکر کا اس میں فاعل ہے، اور شکر کا یہ لفظ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے شاکر کا لفظ تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، لیکن یہی شاکر جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے شکر کا قبول کرنے والا، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے قدر شناس، قدر فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر فرمانے والے ہیں اپنے بندوں کے اعمال کی، وہ ذرا سا ایک نقطے کے برابر عمل کرتا ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق اس کو بڑھا چڑھا کے اجر سے نوازتے ہیں۔ یہ انتہائی قدر شناس ہیں، وہ ان سے زیادہ قدر شناس کوئی ہو نہیں ہے، اپنی ہر صفت میں وہ الگ ہے،
سب سے اعلیٰ اور عرفاں ہیں اپنی ہر صفت میں، تو قدر شناسی بھی جو ہے وہ ان سے زیادہ کسی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لو۔ دو چیزیں، اگر تم اللہ کے شکر گزار بنے رہو اور اس کی ذات عالی پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اگر تمہیں عذاب دینے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہوتا معاذ اللہ، تو پھر تمہارے ایمان اور ہدایت کے لیے اتنے سارے ذرائع اور وسائل کیوں پیدا فرماتا؟ تم کو عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیا اس نے، بلکہ تم کو اس نے بخشنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی لیے تم کو جہنم سے بچانے کے ان گنت راستے اس نے عطا فرما دیا، جس میں سے ایک اللہ کے نبی اور ان پر نازل کی جانے والی کتاب بھی ہے۔ تو کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اور ہے اللہ قدر فرمانے والا، جاننے والا۔ جزاک اللہ۔ اس طرح یہ اللہ کا شکر ہے، آج 5 پارہ اللہ پاک نے مکمل کروا دیا۔ کل انشاءاللہ 6 پارہ شروع کریں گے، 6 پارے کی ابتدائی آیات کو دیکھ کر آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔